الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الحمد للہ عز وجل دعوت اسلامی کے شعبہ اوقات الصلاۃ کے تحت 2022 کا علم توقیت کا تحقیقی درجہ جاری و ساری ہے۔ آج ہماری دوسری آن لائن کلاس ہے۔ مورخہ 15 جنوری 2022 بمطابق 11 جمادی الاخری 1443 سن ہجری۔ پیارے طلباء کرام، ہم اس تحقیقی درجے میں بہت کچھ سیکھیں گے، جس کے بارے میں آپ سے کہا گیا تھا کہ آپ ہمارے چینل پر موجود نایاب علم کے نایاب طلباء اس میں ضرور اپنے آپ اس کو ملاحظہ کیجیے گا، تاکہ اس میں تفصیل آپ کو مل جائے کہ ہم اس کورس کے اندر الحمدللہ کیا کیا سیکھنے سکھانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اپنے حوصلوں کو پست نہ ہونے دیں اور خوب ذوق و شوق کے ساتھ وقت نکالنا ہوگا آپ کو، کیونکہ بر وقت جو مشقیں ہو جاتی ہیں وہ زیادہ دیر پا اور فائدہ مند ہوتی ہیں، بجائے اس کے کہ آپ نے آج پڑھا اور ایک مہینے بعد آپ لے کر بیٹھیں گے کہ چلو یار یہ پڑھا تھا ذرا اس کی مشق کر لوں، تو پھر آپ کو دشواری پیش آئے گی۔ بر وقت کرنے سے یہ کہ دیگر جو آپ کے ساتھ والے جو ہم درجہ ہیں وہ آپ کی معاونت بھی کر سکیں گے، وہ بھی مشقیں بنا کر بھیج رہے ہوں گے حل کر کے، اور یوں آپ کو اگر کوئی چھوٹی موٹی غلطی ہوگی تو اس کا احساس ہو جائے گا، اور آپ اپنی چیز کو بر وقت جو ہے وہ مشقوں کو درست کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے۔ ہم جو اوقات نکالتے ہیں وہ اوقات ہم 90 درجے 50 دقیقے بعد سمتی لے کر طلوع و غروب کے اوقات کا استخراج کرتے ہیں۔ سرکار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مزید اس کو بھی ایک آسان طریقہ کار لکھا کہ اس کو مزید آسان کر کے بھی ہم اوقات کا استخراج کر سکتے ہیں، اور اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اگر ہمیں نجومی طلوع غروب معلوم کرنا ہو تو اس کا فارمولہ بہت چھوٹا سا، بہت مختصر سا اور بہت آسان، اور جب نجومی طلوع غروب ہم معلوم کر لیں تو اس کے بعد اس کو ہم شرعی طلوع غروب بنا لیں، جیسے کہ آپ کو اس حوالے سے ایک ویڈیو کا لنک بھی بھیجا گیا، اور آپ کو جو ہے وہ تحریری شکل میں کچھ فوٹو بھی بھیجے گئے توضیح التوقیت کے، تو اس سے بھی آپ کو انشاءاللہ تعالی مدد ملے گی کہ ہم جو ہے وہ کس طرح نجومی طلوع غروب معلوم کر کے پھر اس کو ہم شرعی طلوع غروب میں تبدیل کر لیں۔ تو یہی طریقہ انشاءاللہ آج ہم سنیں گے۔ ملک العلماء مفتی ظفر الدین بہاری علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اگر طلوع غروب نجومی معلوم کرنا چاہیں تو اس کا جاننا بہت آسان ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت شیخ الاسلام والمسلمین قدس سرہ العزیز نے ایک بیت میں اس کو تحریر فرمایا ہے، ایک شعر کی شکل میں: ذل میل جز بذل ارض زن، جیب تعدیل النہار آمد بدست۔ ذل کہتے ہیں پیارے طلباء کرام ٹینجٹ کو، جو ہم ٹینجٹ کا بٹن استعمال کرتے ہیں کیلکولیٹر کے اندر، اسے ذل کہتے ہیں۔ ذل میل، میل شمس، سن ڈکلینیشن، جو آپ ماشاءاللہ بہت اچھے انداز میں پڑھ چکے اور ہر تاریخ کا آپ جدا جدا نکال لیتے ہیں، یہ الگ بات ہے کہ تحقیقاً جو ہے پھر اس کو ہم اپنے الگ الگ اوقات کے لیے الگ الگ اس کا ہم استخراج کریں گے۔ تو میل شمس کے ٹینجٹ کو بذل ارض، جز بذل ارض، اس تاریخ، اچھا ہماری جو مطلوبہ تاریخ ہے، جز کہتے ہیں تاریخ کو، مطلوبہ تاریخ کے میل شمس کا ٹینجٹ اور
اس کو ہم ضرب دیں گے عرض بلد کے ٹینجٹ سے. ٹھیک ہے, بہت آسان ہے. یعنی گویا یوں کہہ لیجئے کہ ٹینجٹ عرض ٹینجٹ میل, ان کو آپس میں ضرب دے دیں. تو جب ضرب دینی ہوتی ہے تو پھر ضرب کا نشان دبانے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی ہے. آپ جب لکھیں گے ٹینجٹ عرض بلد ٹینجٹ میل شمس, آپ دونوں ڈگری لکھ دیں گے, درمیان میں ضرب کی علامت نہیں بھی لگائیں گے تو وہ ضرب ہی ہوں گے. ہاں, جب آپ کو جو ہے وہ تقسیم کرنا ہو یا کچھ اور کرنا ہو تو پھر آپ علامت کو لگائیں گے. ضرب کے لیے علامت کو لگانے کی حاجت نہیں ہے. یہ نکالنے کے بعد فرماتے ہیں جیب تعدیل النہار آمد بدست. اب جو ہے وہ آپ اس کی جیب نکال لیں, قوس جیب سائن انورس. تو یہ جو ہے تعدیل نہار آپ کے ہاتھ میں آ جائے گی, آپ کو تعدیل النہار حاصل ہوگی. پیارے طلبہ کرام, تعدیل النہار کسے کہتے ہیں؟ دیکھیں, نہار کا جو اوسط ہے وہ اوسطاً صبح 6 بجے طلوع ہونا چاہیے جیبی گھڑی سے, فارمولے والی گھڑی سے. اگر آپ ہمارا جو فارمولا ہے معیاری زوال پلس مائنس کوس انورس ڈبل بریکٹ اوپن کوس بودھ سمتی مائنس سائن اور سائن میل 1 بریکٹ کلوز ڈیوائڈ سیکنڈ بریکٹ اوپن کوس ارض کوس میل ڈبل بریکٹ کلوز ڈیوائڈ بائی 15, یہ جو ہمارا فارمولا ہے, اس فارمولے میں سے آپ شروع میں معیاری زوال ہٹا دیجئے. اب یہ باقی جو بچا یہ جیبی وقت نکلے گا. اگر طلوع نکالیں گے تو جیبی طلوع, غروب نکالیں گے تو جیبی غروب. تو جیبی صبح کے 6 بجے طلوع ہونا چاہیے اور شام کے 6 بجے جیبی گھڑی سے غروب ہونا چاہیے. اب اس میں جتنا تفاضل آئے گا وہ تعدیل النہار ہے. فرض کیجئے گرمیوں کی وجہ سے سورج جو ہے دن جو ہے وہ 1 گھنٹہ بڑا ہو چکا, تو وہ 1 گھنٹہ ایسے بڑا ہوگا کہ جو سورج 6 بجے نکلنا چاہیے تھا وہ 5:30 بجے صبح نکل آئے گا, اور جو شام کو 6 بجے ڈوبنا چاہیے تھا جیبی گھڑی سے وہ شام کو 6:30 بجے ڈوبے گا. یوں آپ کے دن میں 1 گھنٹے کا اضافہ ہو گیا. اور تعدیل نہار کیا کہلائے گی؟ تعدیل نہار جو ہے وہ 30 منٹ کہلائے گی. یعنی آدھا گھنٹہ جو ہے وہ طلوع اور غروب دونوں میں فرق آیا, اور تعدیل النہار جو ہے ہمیں آدھا گھنٹہ حاصل ہوئی. اسی طریقے سے اگر سردیاں ہوں تو موسم سرما میں دن چھوٹے ہو جاتے ہیں, اور چھوٹے ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب جو اوسطاً جو جیبی طلوع ہے 6 بجے, اب 6 بجے کے بعد طلوع ہوگا اور شام کو 6 بجے سے پہلے غروب ہو جائے گا. فرض کیجئے کہ پونا گھنٹہ تعدیل نہار نکلی تو صبح 6 بجے کے بجائے 6:45 بجے طلوع ہوگا, اور شام کو 6 بجے کے بجائے 5:15 بجے غروب آفتاب ہوگا جیبی وقت سے. اس کے بعد پھر ہم جو ہے وہ اس میں دوسری چیزیں ملائیں گے تاکہ یہ وقت جو ہے ہمیں معیاری گھڑی سے حاصل ہو جائے. امید ہے کہ آپ کو کچھ نہ کچھ تو سمجھ میں آ گیا ہوگا. ابھی میں بورڈ پہ اس کو لکھوں گا تو اور یہ واضح ہو جائے گا, اور پھر یہ مخفی نہیں رہے گا. انشاءاللہ بالکل آپ کے ذہنوں میں یہ کلیئر ہو جائے گا. اچھا, آئیے دیکھیں بورڈ کی طرف. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو مارکر نہیں, جیومیٹری یہ تو مارکر یہاں پر ہم کچھ لکھیں تو لے لیتا ہے وہ اسکرین پہ. اچھا, اسکرین کھولنا پڑتی ہے. کچھ لکھیں گے تو اسکرین کھولنی پڑے گی. ابھی آج جو میں نے تحریریں بھیجی تھی وہ لا سکتے ہیں اسکرین کے اوپر؟ ہاں, واٹس ایپ پہ آپ کو بھیجی تھی, آپ نے آگے بھیجی تھی کیا؟ ہاں, پرسنل میں بھیجی تھی. آج کا دیکھا ہی نہیں آپ نے کیا واٹس ایپ؟ میں نے نہیں, اینڈ ٹائم نہیں, تقریباً
آپ کی جان آپ جب آئے تھے 11ویں شریف کا کہنے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کوئی مسئلہ نہیں، سیکھنے سکھانے میں تھوڑی بہت دقت آ جاتی ہے. تو ہمارا وائٹ بورڈ کا مارکر ذرا تھوڑا سا آگے پیچھے ہو گیا. اچھا جی، چلیں آپ کیلکولیٹر سنبھالیے اور دیکھیں ہم مثال حل کرتے ہیں. ہو گیا. کون سا والا؟ بلو صحیح ہے. اور صاف کرنے کے لیے وہ تعدیل نہار برابر ہے سائن انورس بریکٹ ٹین میل شمس. پہلی مثال ہم لیں گے موسم گرما کی. تو فرض کیجئے کہ عرض بلد جو ہے وہ 30 درجے شمالی اور میل شمس جو ہے وہ 20 درجے شمالی. تو دیکھیے اس کی تعدیل نہار آپ کو کیا حاصل ہوئی. بارہ درجے 7 دقیقے 49.65 ثانیہ. ٹھیک ہے پیارے طلبہ کرام، یہ ہمیں تعدیل نہار حاصل ہوئی. یعنی وہ جو میں نے آپ سے عرض کیا کہ صبح 6 بجے جو طلوع ہونا چاہیے تھا وہ 6 بجے نہیں ہوگا، بلکہ اتنے درجے پہلے آباد ہوگا. اسی طرح غروب جو 18 بجے ہونا چاہیے تھا وہ اتنے بجے نہیں ہوگا، بلکہ اتنے درجے قبل آباد ہوگا. اب یہ قبل آباد کا ہم کیسے معلوم کریں گے؟ تو دیکھیں ہم غور کریں گے کہ میل اور عرض کیا یہ دونوں جہتاً یکساں ہیں؟ کیونکہ جب دونوں جہتاً یکساں ہوتے ہیں تو دن بڑے ہوتے ہیں، اور جب جہتاً مخالف ہوتے ہیں تو دن چھوٹے ہوتے ہیں. لہذا یہاں پر ہمیں پتہ چلا کہ عرض اور میل دونوں شمالی شمالی ہیں، لہذا دن بڑے ہوں گے. اور دن بڑا اسی طرح ہوتا ہے کہ سورج جو ہے وہ جلدی طلوع ہو اور شام کو دیر سے غروب ہو. تو لہٰذا ہم جو ہے وہ اب یہ جو مقدار آئی ہے یہ آئی ہے درجات کی شکل میں، اور ہمیں معلوم ہے کہ ایک درجہ جو ہے وہ 4 منٹ پر مشتمل ہوتا ہے سورج کا. تو ہم اس کو 4 سے ضرب دیں گے یا پھر تقسیم کر دیں گے 15 پر. دونوں صورتوں میں ہمیں جو ہے وہ منٹ حاصل ہو جائیں گے کہ کتنے منٹ کا یا کتنے گھنٹے منٹ کا فرق پڑے گا صبح 6 بجے کے طلوع آفتاب میں یا غروب شام کے 18 بجے کے غروب آفتاب میں. تو دیکھیے ہم نے اس کو تقسیم کیا 15 پر، تو ہمیں حاصل ہوا 48 منٹ 31.31 سیکنڈ. 0 گھنٹہ 48 منٹ 31.31 سیکنڈ. ٹھیک ہے پیارے طلبہ کرام، اب چونکہ عرض و میل جہتاً یکساں ہیں لہذا
دن بڑا ہوگا تو اب ہم صبح 6 بجے میں اتنے منٹ سیکنڈ کو کم کر دیں گے اور شام کے 6 بجے میں اتنے منٹ سیکنڈ جمع کر دیں گے. تو ہم نے کیا کیا, طلوع کے لیے کہاں ہے جی, یہ کیا کچھ انکلوڈ ہو رہے ہیں, کیا ہو گیا بھائی, یہ بھی چل رہا ہے, یہ تو ویسے بھی وہ نہیں ہوگا نا, ایک مثال حل کر لو نا, پھر وہ اسکرین پہ ہم بھیج سکتے ہیں لکھ کے, ایسے ہی لگ رہا ہے یار, اپنے ہمارے باپو وغیرہ کو دیکھیں کسی سے, جہاں کانفرنس ہال ہو وہاں رکھا ہوا ہوگا. تو دیکھیے 5:11 اور 29 ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اس کی تصاویر کھینچ کر آپ کے واٹس ایپ گروپ میں بھیج دی جائیں گی. یہ ابھی اس کی تصاویر کھینچ کر آپ کے گروپ میں جو ہے بھیج دی جائیں گی, تاکہ آپ اپنے اس کو بعد میں بھی سکون کے ساتھ بھی اس کو آپ حل کر سکیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ میں عرض کرتا ہوں جی, تھوڑا سا وقفہ کر لیں, میں بھی چائے پی لوں اور آپ لوگ بھی کیلکولیٹر سے حل کر لیں. پانی دے دیجیے, اتنے میں مارکر بھی آ جائے, یہ بھی اور تھوڑا سا اور حل ہوگا, پھر تصویر کھینچے کی. آپ اپنے سجاد کا کھولیں. یہ آپ کی طرف سے دونوں بھیج دیں ہاتھوں ہاتھ. میں نے اس کو جتنا بڑا کر سکتا تھا میں نے کر لیا تھا, تاکہ وہ پڑھنا چاہے تو کوئی آسانی سے پڑھ لے. تصویر بھی بند کر دی, کیمرہ بند کیا, لیکن اس کا جو ریکارڈر ہے نا وہ پھر ریکارڈر تو ہر چیز کو اٹھا رہا ہے, وہ تو اسکرین اس کی ساری اسکرین اٹھا رہا ہے. لیکن خیر اس کا مسئلہ نہیں, اس کو نا ایک دفعہ اوپن کر, اٹھا رہے ہیں تو اس کو بھی اوپن کریں تاکہ نظر آئے ان کو, ہے نا, پڑھنے میں آسانی ہوگی نا. تاکہ اگر کوئی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد. تو جی پیارے طلبہ کرام، یہ بورڈ کی طرف دیکھیے. ہم نے فرض کیا کہ میل شمس 30 درجے شمالی، عرض بلد 30 درجے شمالی اور میل شمس جو ہے وہ 20 درجے شمالی. تو ہم نے تعدیل نہار نکالی. تو تعدیل النہار جو ہے نکلی 12 درجے 7 دقیقے 49.65 ثانیہ. اس کو ہم نے یا تو 4 سے ضرب دے کے منٹ بنا لیے، یا 15 پہ تقسیم کر کے ہم نے گھنٹہ منٹ سیکنڈ بنائے. 48 منٹ اور 31 سیکنڈ تقریباً. اب غور یہ کرنا ہے، جیسے کہ آپ عبارت نکالیں جو آپ کو بھیجی گئی، آپ اسکرین پہ دیکھیں. ابھی تو نکالی ہوئی تھی آپ نے. جی اب دیکھیے، طلوع غروب نجومی کو شرعی بنانے کا طریقہ. اس سے اگر طلوع غروب عرفی شرعی معلوم کرنا چاہے، کس سے؟ یہ جو ابھی ہم نے نکالا، جو آپ کو ہم نے بورڈ پر دکھایا، تو ان اوقات کو، ان طلوع غروب کو، یہ چونکہ نجومی ہیں، یہ چونکہ نجومی ہیں اور ان کو عرفی یا شرعی بنانا ہے، تو 3 عمل کی ضرورت ہوگی. پہلا یہ کہ طلوع کے لیے تقریباً 4 قہ یعنی 4 دقیقہ 4 منٹ جو ہیں وہ انکسار کے ہر روز گھٹائیں اور تقریباً 4 منٹ غروب پر بڑھائیں. دوسرا یہ کرنا ہوگا کہ تعدیل الایام دیکھنا ہوگا کہ یہ زائد ہیں یا ناقص ہیں. اگر زائد ہیں تو جمع کر لیں گے اور ناقص ہے تو مائنس کر لیں گے. پیارے طلبہ کرام، یہ آپ نے دوسرے درجے میں پڑھا ہوگا کہ تعدیل ایام جو ہے وہ زائد بھی ہوتی ہے یعنی پلس، اور ناقص بھی ہوتی ہے یعنی مائنس. اور ہم جو بلدی زوال جو ہم ٹیبل بناتے تھے وہ بنتی اسی طرح تھی کہ دن 12 بجے میں ہم تعدیل ایام کو ملاتے تھے. اگر تعدیل ایام جمع میں ہوتی تھی، فرض کیجئے جمع 5 منٹ، تو یہ بن جاتا تھا 12:05 میں بلدی زوال. اور اگر تعدیل ایام ناقص ہوتی تھی، مثلا -10 منٹ، تو پھر ہم 12 بجے میں -10 منٹ کو ملاتے تھے، تو یہ بن جاتے تھے بلدی زوال 11:50. تو یہ اس کی بات ہو رہی ہے، یعنی ہمارے اکابرین جو ہیں اس کو الگ الگ فرما رہے ہیں کہ اس کو الگ الگ لیا جائے کہ 4 منٹ تو ہم طلوع غروب میں انکسار کے بڑھائیں، طلوع میں کم کر دیں، غروب میں بڑھائیں. اور جو ہے وہ تعدیل ایام کو دیکھیں، اگر وہ زائد ہے یعنی پلس میں ہے تو اس کو بھی ہم ملا لیں، ناقص ہے تو اس کو ہم گھٹا لیں. اور سوم وقت بلدی اور ریلوے، یہی موجودہ معیاری وقت ہے میں جو تفاوت ہے یعنی تعدیل مروج، اس کو بڑھائیں یا گھٹائیں. ان 3 عمل کے کر لینے سے اوقات نجومیہ، اوقات شرعیہ عرفیہ ہو جائیں گے. مزہ آیا آپ کو بزرگوں کی عبارتیں دیکھ کر کہ الحمدللہ ہم جو ہے وہ بزرگوں کی عبارتیں پڑھنے سمجھنے کے قابل ہو گئے. تو آئیے دوبارہ بورڈ کی طرف. آپ کے اسکرین پہ ہم بورڈ دکھاتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ٹھیک ہے، بورڈ دھلنا نہیں آ رہا تھوڑا؟ اچھا چلے، آپ کو تصویر بھی کھینچ کے بھیج دیں گے. شاید وہ نیٹ کی کمزوری کی وجہ سے کچھ ایسا مسئلہ ہے کہ تصویر اتنی کلیئر نہیں آ پا رہی. ٹھیک ہے، تو دیکھیں ہمیں جو حاصل ہوئے 48 منٹ اور 31 سیکنڈ تعدیل النہار کے. ہم نے دیکھا کہ عرض و میل جہتیں یکساں ہیں، لہذا دن بڑا ہوگا. تو لہذا بڑے ہونے کا مطلب ہے طلوع جلدی، غروب تاخیر سے. تو ہم نے طلوع صبح 6 بجے میں سے اس کو کم کر لیا، تو 5:11:29 پر یہ طلوع آفتاب بنا، یعنی جیبی طلوع. اور یہاں دیکھیں شام کے 18 بجے میں ہم نے 48 منٹ 31 سیکنڈ کو جمع کیا، تو یہ 18:48 اور 31 سیکنڈ یہ غروب جیبی بنے. اب فرض کیجئے کہ ہم تعدیل ایام کو ہم ایک فرض کر لیتے ہیں کہ تعدیل ایام جو ہے وہ جمع 10 منٹ ہے اور تعدیل مروج جو ہے وہ جمع 5 منٹ ہے. اب کیا ہوگا؟
اب یہ ہوگا کہ جو طلوع آفتاب تھا 5:11:29، یہ تھا جیبی طلوع، جیبی اور نجومی طلوع، جیبی نجومی طلوع. تو اس کے اندر پہلے 4 منٹ جو ہیں وہ ہمارے اکابرین فرما رہے ہیں انکسار کے گھٹائیں، انکسار کے. اور تعدیل ایام اور تعدیل مروج کہ جیسی کیفیت ہو ویسا کر لیں. تو فرض کیجئے تعدیل ایام جو ہے وہ بھی جمع 10 منٹ ہے اور تعدیل مروج جو ہے وہ جمع 5 منٹ ہے. اب اس کو حل کر لیجئے. تو چونکہ ہمیں 4 منٹ گھٹانے ہیں لیکن 15 منٹ جمع بھی کرنے ہیں، لہٰذا ہم 11 منٹ جمع کر دیں گے. تو یہ 5:22:29 یہ ہمارا ریلوے یا معیاری طلوع ہمیں حاصل ہوا. بالکل یہی صورتحال یہاں ہوگی غروب آفتاب میں. اوپر مٹانا پڑے گا تھوڑا سا نا. جی پہلے تصویر کھینچ لیں. جی ہو گیا. اگر یہ گروپ میں تو ان کو ڈائریکٹ گروپ میں ڈال دیں. اچھا جی. اور اگر اپنے ہمیں طلوع کا معلوم کرنا، غروب کا معلوم کرنا ہوتا تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ یہ دیکھیں ہم تھوڑی سی اس میں تبدیلی کر لیتے ہیں اور اس کو ہم کر دیتے ہیں جیبی نجومی غروب. تو یہ تھا 18:48:31. اس میں ہمیں 4 منٹ اب جمع کرنے ہیں انکسار کے. یہ ہم نے 4 منٹ جمع کیے. تعدیل ایام اور یہ سب پہلے سے جمع میں تھا، لہذا 4 اور 10 14 اور 5 19 منٹ ہم جمع کر دیں گے تو ہمیں جو ہے وہ معیاری غروب جو ہے وہ حاصل ہوگا. 19 منٹ جمع کرنے کے بعد 19:07 اور 31 19:07 اور 31. آپ کو اس کی پکچر بھی ہم بھیج دیتے ہیں. اس کی پکچر لے لیجیے. ٹھیک ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پیارے طلبہ کرام، اب جو بات سمجھنے کی وہ یہ ہے کہ اگر یہی مثال ہم عرض و میل کے جہتاً مخالف ہونے کی صورت میں لیں تو کیا ہوگا؟ تو یہ بھی ہم مثال قائم کر لیتے ہیں. اب فرض کیجئے کہ جو میل ہے وہ 20 درجے شمالی کے بجائے وہ 10 درجے جنوبی ہے. اب ہمارے اکابرین کے نزدیک جو ہے وہ یہ نہیں ہوتا کہ ہم اس میں علامت منفی لیں، وہ شمالی ہو جنوبی ہو اس کو پلس ہی لیتے ہیں. لہذا پہلے تو ہم اس کو ایسے نکال لیں گے. تو دیکھیے ہمارے نکالنے کے بعد ہمیں کیا حاصل ہوتا ہے. تو آپ بھی کیلکولیٹر سے نکالیے. سائن انورس ٹین عرض بلد یعنی ٹینجنٹ 30 اور ٹین میل شمس یعنی 10 درجہ. تو یہ جواب آیا 5 درجے 50 دقیقے 5 درجے 50 دقیقے اور 34.7 ثانیہ. اس کو ہم نے 15 پہ تقسیم کر کے تعدیل النہار نکالی. تو اب ہمیں حاصل ہوئی 23 منٹ 22.31. 23 منٹ 22.31. اب ہم جو عمل کریں گے
وہ یہ کہ تعدیل نہار کی وجہ سے 23 منٹ 22 سیکنڈ جو ہے دن چھوٹا یا بڑا ہوگا. تو دیکھیں چونکہ عرض و میل اب جہتاً مخالف ہیں، ہم اس کو سردیوں کی مثال ہم لے رہے ہیں، تو لہٰذا اب جو ہے وہ طلوع آفتاب میں یہ جمع ہوں گے اور غروب آفتاب میں منفی کیے جائیں گے. ٹھیک ہے، یہاں میں ویسے لکھ دیتا ہوں 10 درجے جنوبی 30 درجے شمالی تاکہ تھوڑا سا کلیئر ہو جائے. تو اب دیکھیے یہ جو ہے وہ صبح کے 6 بجے میں ہم نے اس کو مائنس کیا، اس کو مٹا دیں پہلے والے کو تاکہ آپ کو دشواری نہ ہو، الجھن محسوس نہ ہو. تو 23 منٹ اور 22 سیکنڈ ہم مائنس کریں گے، اپنے پلس کریں گے اب طلوع آفتاب میں، تو یہ ہو جائے گا طلوع آفتاب 6 23 22 اور غروب آفتاب میں اب مائنس کیے جائیں گے، یعنی الٹا عمل ہوگا دونوں کا. اب ہو جائے گا 17 بج کر اور 36 منٹ اور 38 سیکنڈ. اس کے بعد جیسے ہم نے پہلے عمل کیا تھا ہم ویسے ہی عمل کریں گے پیارے طلباء کرام، تو ہمیں اوقات حاصل ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، تو ہم آج کے سبق کو دوبارہ ہم ریوائز کرتے ہیں. وہ یہ کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اوقات نکالنے کا ایک اور آسان قاعدہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ پہلے اوقات نجومیہ حاصل کر لیں طلوع غروب کے، اور اس میں جو ہے پھر وہ انکسار کے 4 منٹ جو ہے وہ طلوع آفتاب میں کم اور غروب آفتاب میں ہمیشہ بڑھا کر جو ہے ہم اوقات جیبی حاصل کر لیں. اس کے بعد تعدیل ایام و تعدیل مروج جو ہے وہ اس میں ملا کر اوقات کو ہم مروجہ یا معیاری یا ریلوے بنا لیں. ٹھیک ہے، اس میں جو بات یاد رکھنے کی ہے، اپنے جو ٹو دا پوائنٹ بات ہے، سب سے اہم جو بات ہے آج کے سبق کی وہ یہ ہے کہ تعدیل النہار حاصل ہونے کے بعد ہمیں طلوع آفتاب میں گھٹانا ہوگا یا بڑھانا ہوگا. تو اس کے لیے ہمیں پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ عرض و میل جو ہیں یہ جہتاً یکساں ہیں یا مخالف ہیں. اگر یہ جہتاً یکساں ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ دن بڑا ہوگا، کیونکہ ہم شمالی دنیا میں ہیں پاکستان والے، اور جب سورج شمال کی طرف آتا ہے تو ہمارے دن بڑے ہو جاتے ہیں، اور جب جنوب کی طرف جاتا ہے تو ہمارے دن چھوٹے ہو جاتے ہیں. یعنی میل اور عرض مخالف ہوں تو دن چھوٹا، اور میل و عرض یکساں ہوں تو دن بڑا. اب چاہے دونوں جنوبی ہوں، عرض بلد بھی جنوبی اور میل شمس بھی جنوبی، تب بھی وہاں دن بڑا ہوگا. اسی طریقے سے چاہے دونوں شمالی ہوں تو دن بڑا ہوگا، مخالف ہونے کی صورت میں دن چھوٹا ہوگا. تو چونکہ ہم نے پہلی مثال میں دیکھا کہ عرض و میل جہتاً یکساں تھے تو ہم نے دن کو بڑا مانا، اور ہم نے صبح 6 بجے میں سے تعدیل النہار کو کم کیا، اور شام کے 6 بجے 18 بجے میں ہم نے تعدیل النہار کے منٹ سیکنڈ کو بڑھایا. اور جب ہم نے مخالف اپنے میل شمس والا لیا کہ اگر میل جنوبی ہو عرض شمالی ہو تو پھر ہمیں جو تعدیل النہار حاصل ہوئی ہم نے صبح 6 بجے میں اس کو جمع کیا اور شام کے 18 بجے میں اس کو گھٹایا. ٹھیک ہے، اس کے بعد حسب معمول تعدیل ایام و تعدیل مروج ہم نے زیادہ کیا. آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ جیبی نجومی طلوع غروب نکالنے کے بعد آپ اس میں معیاری زوال کا اضافہ کر دیں. آپ یہ بھی کر سکتے ہیں، اور مزید ہم یہ کر سکتے ہیں کہ آپ کے لیے فارمولے کو بالکل چھوٹا سا بنا دیں. ٹھیک ہے، آپ کہیں گے اتنا ہی چھوٹا بنانا تھا تو پہلے کیوں نہیں بنایا؟ تو پہلے اس لیے نہیں کہ آپ کو یہ نہ پتہ چلتا کہ فارمولے میں کیا کچھ ہوا، ہمارے اکابرین نے ہمیں کیا سمجھایا اور کیسے کیسے جو ہے وہ اس میں تحقیقات کو بیان کیا. وہ کانسیپٹ کلیئر ہونے کے بعد آتا ہے کہ اس کا اختصار نکال لے، تاکہ اپنی جو بات تو اصل میں وہی ہے کہ بس کام کرنا ہے تو کام جلدی سے ہو جائے، لیکن مزہ اسی کو آتا ہے جس کو اس کی اصل علتیں پتہ ہوں اندر کیا کچھ ہوا. تو آئیے اب جدید فارمولے کی طرف جس سے آپ بآسانی حل کر لیں گے. اوقات شرقیہ نجومیہ، نجومی اوقات شرقیہ اور نجومی اوقات غربیہ. 12 مائنس کوس انورس
ڈبل بریکٹ نہیں، ڈبل بریکٹ کی حاجت نہیں ہے، صرف سنگل رہے گا. 0 مائنس ٹین ارض ٹین میل. اب دیکھیں اس فارمولے کے اندر جو ہے وہ اس کی بھی حاجت نہیں ہے کہ گرمیاں ہوں گی سردیاں ہوں گی. آپ کا جو طریقہ کار چلا آ رہا ہے کہ ارض اور میل اگر شمالی ہیں تو ان کو پلس ملیں اور جنوبی ہیں تو مائنس ملیں. آپ کا مسئلہ حل. اب دیکھیں انہی مثال کو ہم اب حل کرتے ہیں. دوبارہ آپ اپنا کیلکولیٹر سنبھال لیجئے اور اس کو حل کیجئے. 12 مائنس کاس انورس بریکٹ 0 مائنس ٹین 30 اور ٹین 20. وہ پہلی والی مثال ہم حل کر رہے ہیں. جی آخر میں تقسیم 15 بھی آئے گا. ہاں جی آج اپنے جو ہے حالانکہ ہمارا پورا سال جو ہے اپنے اس پہ آن لائن کلاسیں ہوئی ہیں. موبائل کا مسئلہ ہے کیمرے کا یا کس چیز کا مسئلہ، ہم خود حیران ہو رہے ہیں کہ ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا جیسا ہو رہا ہے. جی تو یہ دیکھیے جواب آپ کو ڈائریکٹ حاصل ہوا 5:11 28.69. ٹھیک ہے، ہم نے 29 سیکنڈ نکالا تھا کیونکہ ہم نے کسریں چھوڑ دی تھی. اگر ہم کسر بھی لیتے تو ایسے ہی نکلتا. اب اوقات غربیہ کی طرف آئیے. ویسے ہی جس طرح آپ کرتے تھے اب 12 جمع کاس انورس لیں گے اور 0 مائنس ٹین 30 اور ٹین 20 تقسیم 15. تو بس وہ 12 یعنی کہ مائنس کو بس صرف پلس کرنا ہے جیسے ہم پہلے نکالتے تھے اوقات غربیہ شرقیہ میں. تو یہ ہمیں حاصل ہوا 18:48 31.31. اب جب میل شمس جنوبی ہوگا یا ارض بلد جنوبی ہوگا تو ہم جس طرح لیتے تھے علامت کہ میل اگر جنوبی ہو تو مائنس کے ساتھ لیں گے تو مائنس کے ساتھ ہی ہم لیں گے تو اوقات آپ کو حاصل ہو جائیں گے. ایک اور طریقہ بھی ہے، آپ جس طرح پہلے نکالتے تھے آپ ویسے ہی نکالیں، پورا فارمولا ویسے ہی حل کریں. لیکن جب آپ کاس بود سمتی 90-50 لکھتے تھے وہاں صرف 90 لکھیں تب بھی آپ کو جواب حاصل ہو جائے گا. لیکن چونکہ 90 درجے پہ جب اوقات کو نکالا جائے، نجومی اس کو طلوع غروب کہتے ہیں، جب 90 درجے پہ طلوع غروب نکالیں گے تو اس کا چونکہ شارٹ کٹ فارمولا بھی ہے لہذا ہم پھر اپنے جو ہے وہ طوالت کی طرف کیوں جائیں کہ کاس بود سمتی مائنس سائن ارض سائن میل کاس ارض کاس میل. اتنی ہمیں ضرورت کیا ہے جب ہمارا کام صرف ٹین ارض اور ٹین میل کر کے چل رہا ہے تو ہمیں اتنے لمبے چوڑے میں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، امید ہے کہ بہت کچھ آپ کے ذہنوں میں کلیئر ہو گیا ہوگا. اور آخر میں آپ کیا کریں گے؟ آخر میں آپ یہ کریں گے کہ اس کے ساتھ انکسار اور تعدیل ایام اور تعدیل مروج کو آپ ملا دیں گے. آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ جہاں میں نے 12 لکھا ہے وہاں پر آپ پہلے کی طرح جو ہے وہ معیاری زوال لے لیں. لیکن چونکہ یہ تو نکالنا مقصود نہیں ہے اس کا لہذا بہتر وہی ہوگا کہ آپ اپنے جو ہے اس فارمولے کے آخر میں آپ یہاں پر اضافہ کر دیں طلوع آفتاب میں -4 منٹ انکسار کے کم کریں گے اور غروب آفتاب میں +4 منٹ اور اس کے بعد جمع تعدیل مربع جو جمع تعدیل ایام پلس مائنس انکسار جمع مائنس تعدیل ایام جمع مائنس تعدیل مروج. میں لکھ دیتا ہوں ایک مرتبہ آسانی ہو جائے گی. یہ دیکھیں اس 15 کے بعد ہم مزید آگے بڑھیں گے مائنس یا پلس انکسار یعنی 0 گھنٹہ 4 منٹ پھر مائنس پلس تعدیل ایام جو بھی ہو. ابھی ہم نے جو مثال لی تھی اس میں جمع 10 منٹ تھا. زیرو گھنٹہ 10 منٹ
مروج، تو اس میں ہم نے جو مثال لی تھی اس میں 5 منٹ تعدیل مروج تھا. تو یوں کر کے اس کو حل کر لیا جائے. غروب آفتاب جب کریں گے تو پھر یہاں مائنس کی بجائے آپ انکسار کو پلس لیں گے. تصویر کھینچ کے انشاءاللہ آپ کو ہم بھیجتے ہیں، پھر تھوڑی سی گفتگو اس پر ہماری اور ہوگی. فتح رضویہ شریف میں پیارے طلباء کرام اس کی کچھ مثالیں موجود ہیں کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے طلوع غروب کو نکالنے کے لیے نجومی طلوع غروب کا سہارا لیا، لیکن ان کو پڑھنے کے لیے آپ کو علم ابجد کا سیکھنا ضروری ہے. اب یہ علم ابجد کسے کہتے ہیں؟ تو ہمارے بزرگ جو ہیں وہ ریاضی میں حروف مٹنے کی وجہ سے ہند سے کچھ سے کچھ ہو جاتے ہیں، لہذا حروف کی شکل میں اعداد کو لکھا کرتے تھے. تو اس علم کو جو حروف کی شکل میں اعداد کو لکھا جاتا ہے اس کو علم الاعداد، اور بعد میں وہ علم ابجد کے نام سے مشہور ہو گیا. چونکہ ابجد حوض حقی کلمن صاف قریشت سخت وغ، یہ جو ہے ہر حرف کے ہمارے بزرگوں نے اعداد مقرر کیے. ابجد تو مشہور ہے، آپ نے سنا بھی ہوگا. تو الف کا 1، با کے 2، جیم کے 3، دال کے 4، اس طرح جو ہے وہ تمام حروف کے اعداد مقرر ہیں، اور جب ان کو لکھا جاتا ہے تو ان سے وہی اعداد مراد لیے جاتے ہیں. تو فتح رضویہ شریف کو اگر آپ نے سمجھنا ہے تو آپ کو علم ابجد کو سیکھنا لازم ہے، ورنہ فتح رضویہ شریف کی بہت ساری ابحاث سے آپ محروم ہو جائیں گے. اور چونکہ آپ بڑی محنت کر کے تحقیق درجے تک پہنچے ہیں، لہذا ہمت نہیں ہارنی. اس کی بھی آپ کو انشاءاللہ لنک ہم بھیج دیں گے ہمارے چینل پہ. الحمدللہ دونوں ویڈیو موجود ہیں، ایک عوام کے لیے ہے علم ابجد کا تعارف، اور ایک خواص کے لیے ہے علم ابجد کا استعمال، یعنی لکھنے کا پڑھنے کا طریقہ. یہ دو ویڈیو آپ ضرور دیکھیے گا تاکہ آئندہ پھر ہم اس پر بآسانی کلام کر سکیں. اور جو ہے وہ اس میں ایک بات آپ کو جو ہے وہ ہاں سمجھانی تھی مجھے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اسکرین یہ موبائل کا نیٹ اتنا پرابلم کر رہا ہے نا، آواز جاری میری آواز اس سے جا رہی ہے. جا رہی ہے نا جی؟ آپ کو آواز آ رہی ہے؟ ہاں آواز تو اس سے آ رہی ہے. تصویر نہیں آ رہی ہوگی. ہاں ٹھیک، اگر تصویر نہیں آئے تو کوئی بات نہیں، آواز تو کم سے کم پہنچ رہی ہے. جی تصویر کھینچ رہے ہیں؟ نہیں ابھی، اب تیسری لینی. دیکھیں کٹ تو نہیں رہا کچھ، ہٹ جاؤں. صحیح ہے. اس کا ایک اور حل ہے، میں جانوں گا پھر اس کے بعد بات. جی ٹھیک ہے، بھیج دیجیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اچھا جی، اب اصل چیز ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو فرمایا کہ انکسار کے چار قہ یعنی 4 دقیقے یعنی 4 منٹ طلوع آفتاب میں کم کر لیں، غروب آفتاب میں بڑھا لیں. تو یہ 4 منٹ کس چیز کے 4 منٹ ہیں؟ تو پیارے طلباء کرام، ہم جو انکسار لیتے ہیں وہ 34 دقیقے، اور پھر ہم جو وہ لیتے ہیں نصف قطر شمس وہ 16 دقیقے. یہ دونوں مل کر بن جاتے ہیں 0 درجہ 50 دقیقہ. ٹھیک ہے، 34 دقیقے انکسار کے، 16 دقیقے نصف قطر کے، یہ بن جاتے ہیں 50 دقیقے. اسی لیے ہم طلوع غروب کی بولتے سمتی جو شرعی لیتے ہیں وہ 90 درجے 50 دقیقے لیتے ہیں. تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نجومی طلوع غروب جو کہ نکالنا آسان ہے، عمل اس میں بہت کم ہے. صرف اب میل اور عرض کے ٹینجنٹ کو آپس میں ضرب دے کے تعدیل نہار نکال لیں. ٹھیک ہے، لہٰذا اس کے بعد آپ اس میں جو ہے وہ 4 منٹ جمع کر لیں. تو 50 دقیقے 4 منٹ کے برابر تو نہیں ہوتے. دیکھیے 1 دقیقہ سورج 4 سیکنڈ میں طے کرتا ہے، تو 50 دقیقے جو ہے وہ طے کرے گا 3 منٹ اور 20 سیکنڈ میں. لہذا
اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو یہ فرمانا چاہیے تھا کہ وہ 3 منٹ 20 سیکنڈ کم کرے طلوع آفتاب میں اور 3 جو غروب آفتاب میں جمع کریں. آپ نے پھر 4 منٹ کیوں فرمایا؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم خط استوا پر ہوں گے جب تو ایسا ہی ہوگا کہ 3 منٹ 20 سیکنڈ نجومی اور شرعی طلوع اور غروب میں فرق پڑے گا. لیکن جیسے جیسے عرض بڑھتا جائے گا تو سورج کی حرکت جو ہے وہ ہمارے لیے ترچھی ہوگی. جب ترچھی ہوگی تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ ترچھے پن میں اسی فاصلے کو جب وہ کراس میں طے کرے گا تو پھر وہ تھوڑا سا فاصلہ زیادہ طے کرے گا اور اس کی وجہ سے ہمارے لیے انکسار کے سبب جو فرق آئے گا وہ 3 منٹ 20 سیکنڈ سے بڑھ کر 4 منٹ تک پہنچ جائے گا. تو چونکہ پاک و ہند میں اس کی مقدار تقریباً 4 منٹ کے آس پاس ہی رہتی ہے لہذا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو ہے وہ 4 منٹ فرمایا کہ نجومی طلوع سے 4 منٹ کم کر لیں انکسار کے تاکہ یہ شرعی بن جائیں اور نجومی غروب میں 4 منٹ جمع کر لیں تاکہ یہ جو ہے شرعی غروب بن جائے. تو یہ بھی انشاءاللہ آپ کو ہماری ویڈیو میں مل سکے گا جو میں نے باتیں ابھی آخر میں بیان کی. تھوڑا سا ہم اس کا اسکیچ کھینچتے ہیں. یہ دیکھیے فرض کیجئے کہ یہ جو ہے 90 درجے 50 دقیقے ہے افق سے 50 دقیقے نیچے اور یہ افق حقیقی ہے 90 درجے. اب اگر سورج ان 50 دقیقوں کو بالکل سیدھا طے کرے تو جب تو فرق 50 دقیقے ہی رہے گا یعنی 3 منٹ اور 20 سیکنڈ. لیکن جہاں پر سورج کی حرکت ترچھی ہوتی ہے تو وہاں پر وہ اس کو یوں طے کرتا ہے. لہذا اب یہ 4 منٹ کے قریب چھو جاتا ہے ہمارے پاک و ہند میں اور برطانیہ وغیرہ میں اس سے بھی زیادہ ہوتا ہے. لہذا وہ طلوع ہوتے ہوتے بھی نجومی اور شرعی و نجومی طلوع کے درمیان جو ہے اس کی مقدار اور بڑھ جاتی ہے اور یہ 6 منٹ پر جو ہے انکسار پہنچ جاتا ہے. کیمرہ نہیں ہے لیکن تصویر تو لینی ہے نا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ابھی آپ کو تصویر کھینچ کے ہم بھیج رہے ہیں. یہ پاک و ہند ہو گیا اور یہ برطانیہ ہو گیا ٹھیک ہے اور یہ استوا ہو گیا استوا. اب کھینچ لیں. تھوڑی کرسی پیچھے ہوگی. ٹھیک صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. دیکھیں آخری جو تصویر آپ کے پاس پہنچی ہے میں اسکرین پہ اس کو بڑا کرتا ہوں پھر آپ سمجھیے اس کو. ابھی تصویر بھیجے نا بس پی ٹی ڈی میں کھولیں وہ اس کو پتہ ہے یہ سب پی ٹی ڈی میں بھیج رہے ہیں. یہ تو بھیج دیں آپ پہلے. پڑھایا اور آگے یہ چیز اس کو بڑا کریں تھوڑا. صحیح جی جی. دیکھیے اپنے اسکرین پہ غور کیجئے. میں نے ایک لکھا ہے کہ انکسار جو ہے وہ اس کے 4 دقیقے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ نے ارشاد فرمائے. تو اگر ہم استوا پر دیکھتے ہیں اب ہو گیا. اچھا ذرا سا ٹھہر جائیے اسکرین شیئرنگ کر رہے ہیں.
جی اب ذرا اسکرین پہ غور کیجئے کہ انکسار کے 4 دقیقے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ نے ارشاد فرمائے. اگر ہم استوا پر دیکھتے ہیں تو شرعی طلوع جو ہے وہ 90-50 پر ہوتا ہے اور نجومی طلوع 90 درجے پر. میں نے استوا پر آپ کو جو ہے ایرو بنا کر دکھایا کہ سورج بالکل سیدھا اوپر آ جاتا ہے، یعنی 50 دقیقے 50 دقائق ہی کی صورت میں طے کرتا ہے. تو لہذا 50 دقیقے برابر ہوتے ہیں 3 منٹ 20 سیکنڈ. تو 3 منٹ 20 سیکنڈ کا فرق آتا ہے شرعی اور نجومی طلوع غروب میں. لیکن اس کے بعد آپ دوسری شکل دیکھیں جہاں پاک و ہند لکھا ہوا ہے، وہاں پر دیکھیں سورج تھوڑی سی ترچھی حرکت کے ساتھ ان 50 دقیقوں کو طے کرتا ہے. لہذا وہ 50 دقیقوں کو طے کرنے میں 60 دقیقے اپنے سفر پر اپنے مدار پر طے کرتا ہے، اور 60 دقیقے چونکہ سورج 4 منٹ میں طے کرتا ہے، لہذا یہاں پر پاک و ہند میں انکسار کی مقدار کم و بیش 4 منٹ بن جاتی ہے. مگر اس میں بھی اختلاف ہے. بعض شہر جو کم عرض بلد پر ہیں وہ کبھی 3 منٹ 50 سیکنڈ، کبھی 3 منٹ 55 سیکنڈ، اور جب بعض بڑے عرض بلاد پر ہیں کشمیر وغیرہ کے تو وہ کبھی 3 منٹ 57 سیکنڈ اور کبھی 4 منٹ سے کچھ سیکنڈ اوپر بھی انکسارن چلے جاتے ہیں. پھر دیکھیے آخری مثال برطانیہ کی دی گئی ہے، وہاں پر یہی ترچھا پن اور زیادہ ہے. یعنی جب شرعی طلوع ہوا تو اس کے بعد نجومی طلوع تک پہنچتے پہنچتے سورج کی حرکت جو ہے وہ زیادہ ترچھے انداز میں تھی، کیونکہ عرض بلد جتنا زیادہ ہوتا ہے تو سورج کی حرکت اتنی زیادہ ترچھی ہوتی ہے. لہذا وہاں پر 50 دقیقوں کو طے کرنے میں سورج نے جو ہے وہ 6 منٹ لے لیے 3 منٹ 20 سیکنڈ کے بجائے. لہذا وہاں پر انکسار کے اتنے منٹ جمع یا تفریق ہونے چاہیے تھے، لیکن بہرحال ہمارے بزرگوں نے جو فرمایا وہ پاک و ہند کے اعتبار سے فرمایا اور میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا. ہاں اگر کوئی اس کے مطابق اوقات نکالنا چاہے تو پھر وہ اس عرض بلد پر ہر 15 دن کے بعد ایک مرتبہ جو ہے وہ انکسار کے منٹ بھی دیکھ لے کہ کتنے بن رہے ہیں اور اس کے مطابق عمل کرے. یہ بھی ہمارے بزرگوں نے توضیح توقیت میں لکھا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آخری بات جو میں نے سمجھائی، جی آخری بات جو میں نے سمجھائی تو اس کی بھی ویڈیو ہماری ہے، یہ بھی انشاءاللہ آپ کو ہم لنک بھیجتے ہیں، اور علم ابجد کی بھی 2 ویڈیو آپ کو بھیجی جائیں گی. تو ان ویڈیو کو آپ نے ملاحظہ کر کے آئندہ ہفتے کلاس میں آنا ہے. اس کی مشق بھی دی جائے گی. آج جو آپ کو پڑھایا گیا کہے تو ہاتھوں ہاتھ مشق دے ہی دیتا ہوں. کلاس گروپ کے اندر. اچھا چلیں، اپنے آپ کو ہمارے مولانا سجاد صاحب جو ہیں یہ آپ کو بعد میں گروپ میں بھیج دیں گے کل صبح انشاءاللہ تعالی. جی فرمائیے. جی 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 ٹھیک ہے، جزاک اللہ. اچھی تجویز ہے آپ کی. انشاءاللہ ہم اپنے کورسز کے جو ذمہ دار ہیں ان سے مشاورت کر لیتے ہیں مولانا سجاد صاحب سے. ٹھیک ہے جی یہ تو اپنے آن لائن پڑھانے کا ان کو تجربہ اپنے الحمدللہ ہم سے زیادہ ہے. جی ٹھیک ہے، میں اس کو دیکھ لوں گا انشاءاللہ تعالی.
اور کسی کا کوئی سوال ہے تو کر لیں. وقت اگرچہ پورا ہو گیا لیکن کوئی مسئلہ نہیں ہے, اپنے سوال کر لیں اپنے اگر کسی کے ذہن میں ہے. اچھا, اپنا تعارف بھی کرا دیا کریں. اچھا جی, اور کوئی سوال؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جی